بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں جمادات کا سبق چل رہا ہے اور یہاں تک ہو چکا ہے۔ آج یہاں سے سبق ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، دھاتیں دھاتیں زمین یا پہاڑ میں سے کھود کر نکالی جاتی ہیں۔ دھاتیں زمین یا پہاڑ میں سے کھود کر نکالی جاتی ہیں۔ جہاں سے نکلتی ہیں اسے کان کہتے ہیں۔ جہاں سے نکلتی ہیں اسے کان کہتے ہیں۔ علی العموم تو یہی حال ہے۔ علی العموم یعنی عام طور پر، تو یہی حال ہے کہ سونا چاندی ہو یا لوہا تانبا، جست و قلعی ہو یا پارا اور سیسا، کہ سونا چاندی ہو یا لوہا تانبا، جست و قلعی ہو۔ جست یہ بھی ایک دھات ہے جو سیسا اور تانبا سے ملا کر بنایا جاتا ہے، اور قلعی یہ بھی ایک دھات ہے جو چاندی کی طرح سفید ہوتا ہے۔ یا پارا، پارا یہ پانی کی طرح یہ دھات ہوتا ہے، اور سیسا یہ بھی ایک دھات ہے، اور سیسا کسی اور چیز۔ دیکھیے، تو علی العموم تو یہی حال ہے کہ سونا چاندی ہو یا لوہا تانبا، جست و قلعی ہو یا پارا اور سیسا کسی اور چیز۔ سیسا یہ دیکھیے، یہ شیشہ نہیں ہے جس کا آئینہ ہوتا ہے، کانچ، یہ کانچ والا شیشہ نہیں ہے، یہ سیسا چھوٹی سین سے ہے، وہ شیشہ بڑی شین سے ہوتا ہے شیشہ، اور یہ ہے سیسا۔ ٹھیک ہے، یہ سیسا ہے جو یہ ایک دھات ہوتا ہے، جسے سکہ کہتے ہیں۔ سکہ پیسہ ہوتا ہے، سکہ، تو سیسا مطلب سکہ۔ کسی اور چیز، مثلاً گندھک۔ گندھک گندھک یہ ایک عنصر ہے جو ٹھوس ہوتا ہے پیلا کلر میں، یہ دھات نہیں ہے۔ گندھک مٹی وغیرہ کے ساتھ ملے ہوئے نکلتے ہیں۔ کسی اور چیز مثلاً گندھک مٹی وغیرہ کے ساتھ ملے ہوئے نکلتے ہیں اور بڑی بڑی ترکیبوں سے صاف کر کے علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ اور بڑی بڑی ترکیبوں سے صاف کر کے علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ ترکیب یعنی طریقے، ڈھنگ، مگر کبھی کبھی اپنی اصلی شکل میں علیحدہ بھی مل جاتے ہیں۔ مگر کبھی کبھی اپنی اصلی شکل میں علیحدہ بھی مل جاتے ہیں۔ اور سب دھاتیں سالڈ ہیں۔ سالڈ یعنی سالڈ، اس کو انگلش میں سالڈ ہے، مگر پارا لیکوڈ ہے۔ مگر پارا لیکوڈ ہے، پارا لیکوڈ ہے یعنی مائع ہے، پانی کی طرح بہنے والی چیز ہے۔ اور سب دھاتیں سالڈ ہے مگر پارا لیکوڈ ہے۔ ہاں، یہ خاصیت سب میں پائی جاتی ہے۔ ہاں، یہ خاصیت سب میں پائی جاتی ہے کہ جسے چاہو آگ پر چڑھا دو، کہ جسے چاہو آگ پر چڑھا دو، حرارت سے متاثر ہو کر پگھل جائے گی۔ حرارت سے، حرارت یعنی گرمی، حرارت سے متاثر ہو کر پگھل جائے گی اور لیکوڈ کی شکل اختیار کر لے گی، اور لیکوڈ کی شکل اختیار کر لے گی۔ لیکن جب ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر سالڈ کی سالڈ بن جائے گی، پھر سالڈ کی سالڈ بن جائے گی۔ البتہ بعض دھاتیں ایسی ہیں، البتہ بعض دھاتیں ایسی ہیں
جن کو پگھلانے کے لیے نہایت تیز آگ درکار ہوتی ہے، جن کو پگھلانے کے لیے نہایت تیز آگ درکار ہوتی ہے، جیسے لوہا، اور بعض تھوڑی ہی حرارت سے پگھل جاتی ہے جیسے قلعی۔ جیسے لوہا، نہایت تیز آگ درکار ہوتی ہے جیسے لوہا، اور بعض تھوڑی ہی حرارت سے پگھل جاتی ہے جیسے قلعی۔ قلعی یہ تھوڑی سی گرمی سے پگھل جاتی ہے۔ دھاتوں کو ہتھوڑے سے کوٹیں تو پھیل جاتی ہیں، دھاتوں کو ہتھوڑے سے کوٹیں تو پھیل جاتی ہیں، جنتری میں کھینچیں تو ان کے تار کھنچ جاتے ہیں۔ جنتری یعنی درست کرنے والی چیز، سیدھی کرنے والی چیز۔ جنتری میں کھینچیں تو ان کے تار کھنچ جاتے ہیں، چنانچہ لوہے کے توے یعنی جس پہ روٹی بناتے ہیں۔ تانبے کی رکابیاں کہتے ہیں گھوڑے وغیرہ پر سوار ہوتے ہیں تو اس پر پیر رکھنے کے لیے جو بناتے ہیں، جس پر پیر رکھ کر چڑھتے ہیں تو اسے رکابی کہتے ہیں۔ تانبے کی رکابیاں، سونے چاندی کے ورق یعنی کاغذ، اس کے پتے، سونے چاندی کے ورق کوٹ کر بنتے ہیں، اور سونے چاندی پیتل کے تار کھینچ کر بال کے برابر باریک ہو جاتے ہیں، چاندی پیتل کے تار کھینچ کر بال کے برابر باریک ہو جاتے ہیں۔ دھاتیں وزن میں بھاری ہوتی ہیں، ہاتھ میں اٹھاؤ تو ان کا بوجھ معلوم دیتا ہے۔ اس امر کے سمجھنے کے یوں کرو کہ گلاس میں پانی بھر کر تول لو، وہ کوئی پاؤ سیر ہوگا۔ تول لو یعنی وزن کر لو، وہ کوئی پاؤ سیر ہوگا، ایک پاؤ یعنی ایک سیر ہوگا۔ اب پانی نکال کر پارا بھرو تو اس کا وزن سیروں ہوگا۔ محققوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، محققوں یعنی ریسرچ کرنے والوں نے، محققوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ برابر مقدار کا پانی اور پارا لیں تو پارا پانی کی نسبت وزن میں 13.5 گنا زیادہ ہوگا، یعنی سیر بھر پانی جس جگہ میں سمائے اسی میں پارا 13.5 سیر آئے گا، مگر سونا اور بھی بلا کی بھاری چیز ہے، بلا یعنی بہت زیادہ، مگر سونا اور بھی بلا کی بھاری چیز ہے، یہ پانی کی نسبت 19 گنا وزن رکھتا ہے، اور ایک کے سوا ساری دھاتوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ دھاتوں میں ایک ایسی خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس کی بدولت ہم انہیں بخوبی
سمجھ پہچان سکتے ہیں کہ اس کی بدولت ہم انہیں بخوبی سمجھ پہچان سکتے ہیں۔ وہ کیا چمک جو بعض میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، چمک جو بعض میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ انہیں نمی یا کھلی ہوا میں رکھ دیں تو وہ چمک پہلے ماند پڑ جاتی ہے، ماند یعنی ہلکا پن، پھر زنگ لگ جاتا ہے۔ ہاں، سونا چاندی اس سے بچے رہتے ہیں۔